علموں باچوں فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جھاگ بنا دودھ جمدے نہیں، بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج ہم ایک نیا سلسلہ تصوف اور اہل تصوف سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا یہ سلسلہ نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم علم تصوف سے پہلے جس چیز کو سیکھنا ضروری ہے اس کو بیان کریں گے۔ علم تصوف کو سیکھنے سے پہلے علم شریعت کا سیکھنا ضروری ہے۔ تصوف کے لیے علم شریعت ایسے ہے جیسے درخت کی ٹہنیوں کے لیے تنا ہے اور تنے کے لیے جڑ ہے۔ علم تصوف کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا کہ خوشبو کے لیے پھول۔ علم تصوف کے لیے اتنا ضروری ہے جیسے عمارت کے لیے بنیاد۔ اگر کسی آدمی کے پاس علم شریعت نہیں ہے تو وہ علم تصوف نہیں سیکھ سکتا، اور اگر سیکھ بھی گیا تو اندیشہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس شیطان سے بچنے کا کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور وہ ہتھیار ہے علم شریعت۔ ابھی ہم نے علم کی بات کی تو علم کی 2 قسمیں ہیں کہ ایک علم شریعت ہے، اس کو علم ظاہر کہتے ہیں، اور اس کے جاننے والے کو عالم دین کہتے ہیں، اور دوسرا علم ہے علم باطن، اس کو علم تصوف اور علم طریقت کہتے ہیں، اور اسی کو پیری مریدی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے جاننے والے کو صوفی، پیر، مرشد، مربی اور محسن کہتے ہیں، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے اس کو مرید، سالک، طالب اور مرشد کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین، فاما احدہما فبسسته واما الآخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم سیکھے ہیں، ان دونوں میں سے ایک وہ ہے جس کو میں زبان کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، اور دوسرا وہ ہے کہ اگر میں اس کو زبان کے ساتھ بیان کروں تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے۔ اسی سے اس علم کی جو ہم نے بیان کیا کہ تصوف سے پہلے سیکھنا ضروری ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے اور زبان کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو علم شریعت کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں۔ اور جو علم زبان کے ساتھ بیان نہیں کیا تو کیا وہ اپنے ساتھ ہی قبر کے اندر وہ علم لے گئے؟ نہیں، بلکہ وہ علم بھی انہوں نے دیا ہے، دوسروں کو سکھایا ہے، لیکن وہ زبان کے ذریعے نہیں سکھایا، وہ توجہ کے ذریعے اور نگاہ کے ذریعے سکھایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اس میں 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، کہ اس کو اپنے عقائد کا اچھی طرح علم ہو، جانتا ہو کہ ہمارا درست عقیدہ کون سا ہے، عالم دین ہو۔ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں امام صاحب امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن عالم کی تعریف یہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو عقائد سے اچھی طرح واقف ہو، اور جب اسے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کی ہیلپ کے وہ کتابوں سے اپنے مسئلے کا حل نکال سکتا ہو۔ اور تیسری شرط پیر بننے کی یہ ہے کہ وہ بندہ فاسق نہ ہو جو پیر بن رہا ہے، وہ مرتکب کبیرہ نہ ہو اور صغیرہ گناہوں سے حتی الامکان بچنے والا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ طریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا ہوا ہو۔ آج کل ہر ایک نے پیری مریدی کی دکان کھول رکھی ہے، جہاں سے سر نکالیں یا جہاں سے ہی اینٹ نکالیں وہاں سے پیر اور اس کے مرید نکالتے ہیں۔ کسی پیر کو نہ تصوف کا علم ہے، نہ ہی تصوف کی اصطلاحات کا علم ہے، اور اسی کو معرفت کا علم بھی کہتے ہیں، اور وہ علم کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ پیری مریدی تو ایک پاکیزہ اور مقدس کام تھا، یہ ایسا سلسلہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی تھی۔ لوگ اپنے باطن کی صفائی کروایا کرتے تھے پیروں سے آ کر، لیکن آج کل دکانداری بنا رکھی ہے لوگوں نے، اور جو مرید ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں مجھے کس کا مرید ہونا ہے، اور جو پیر بنتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ مجھے پیر بننا بھی چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ بس یہ سلسلہ وراثت کی طرح چل رہا ہے کہ جب ایک پیر مرتا ہے تو اس کا بیٹا پیر بن جاتا ہے، اور جب ایک مرید مرتا ہے تو اس کا بیٹا مرید بن جاتا ہے۔ پیر ہمیشہ پیر رہتے ہیں اور مرید ہمیشہ مرید رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ وراثتی سلسلہ نہیں تھا، یہ ایبلٹی کا، صلاحیتوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک کسی کو پہنچا سکتا ہے اور کسی کے باطن کی صفائی کر سکتا ہے، تو اس کو یہ عہدہ دیا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں جاہل لوگوں نے آ کر اس کو وراثتی سلسلہ بنا لیا، اور جو اس کا اہل ہوتا ہے اس کو قریب تک نہیں آنے دیتے، اور گانے بجانے اور قوالیاں سننا اور ناچنا اور دوسروں کو نچوانا، انہوں نے اس کو عبادت بنا رکھا ہے۔ ایک اور مقام پر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ بے علم کبھی خدا تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جو ناچنے والے اور بے علم اور جاہل پیر کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان چکے ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ 3 لفظوں کی تشریح ان 2 لائنوں میں کرتے ہیں، وہ 3 لفظ ہیں شریعت، طریقت اور حقیقت۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف، جس نے صرف ظاہری شریعت کا علم سیکھا اور تصوف کا علم نہ سیکھا، فقط تفسق، اس نے بے عملی کی راہ لی۔ ومن تصوف ولم یتفقہ، اور جس نے صرف تصوف کا علم سیکھا اور ظاہری شریعت کا علم نہ سیکھا، فقط تزندق، تو اس نے کفر کی راہ لی۔ ومن جمع بینہما، اور جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا اپنی ذات میں، ان دونوں کا علم حاصل کر لیا، فقط تحقق، تو اسی نے حقیقت کو پا لیا۔ جو شریعت کا علم سیکھے اس کے ساتھ ہی تصوف یعنی طریقت کا علم سیکھے تو اسی کو حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان 3 لفظوں کا جوڑ رکھا گیا، شریعت، طریقت اور حقیقت۔
جب شریعت اور طریقت ملتے ہیں تب جا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی حقیقت حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ اور آج کل جیسا کہ کہا جاتا ہے، کسی پیر صاحب کے پاس جائیں یا ان کے مریدوں سے ملاقات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں جا کر شریعت کی لگام ان سے کھینچ لی جاتی ہے اور وہ شریعت کے دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں اور اب ان پر شریعت کے حکام لاگو نہیں ہوتے۔ اور جب ان سے نماز پڑھنے کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری نماز مدینے میں یا مکہ میں جا کر ہوتی ہے، لیکن کھانا وہ یہیں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کھانا نہیں ملتا ان کو۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے دور میں بھی شاید ایسے لوگ تھے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حقیقت کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب ہم پر نماز، روزہ اور ظاہری شریعت کے باقی احکام لاگو نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا صدقوا، وہ سچ کہتے ہیں، لقد وصلوا، کہ وہ پہنچ چکے ہیں، ولیکن الی این، لیکن یہ تو جانو وہ کہاں پہنچ چکے، الی النار، وہ تو دوزخ تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اس صورت میں نماز اور شریعت کے باقی احکام کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر انکار ہی نہیں تو بے عملی تو گمراہی کی راہ ہے۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پیر جو کہتے ہیں ہم پر نماز فرض نہیں ہے، ہم پر شریعت کے باقی احکام فرض نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں اور شیطان ان کو جس طرح چاہ رہا ہے اس طرح استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے پیر بننے سے پہلے شریعت کا علم سیکھنا ضروری ہے، اور جو بندہ بغیر شریعت کا علم سیکھے پیر بن جاتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور اس مصرے کا مصداق ٹھہرتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر تصوف کی تعریف کو بھی واضح کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تصوف کہتے کسے ہیں، اور یہ جو جاہل تصوف کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں یا اپنی ہی اصطلاحات بنا رکھی ہیں، ان سب کا توڑ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔